بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذیقعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالخلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہوجوں پر سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت تک ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا: آپ اپنے صحابہ کو حکم دے کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوتوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، رات وہیں قیام فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، بس ہمارے پروردگار تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبہ میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر 3 تیز چکر لگائے، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اسے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے۔ منی کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری۔ وہ جمعے کی رات تھی۔ صبح نماز کی آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک کبا بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ کعبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سن لو، تمہارے خون، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس لیے تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔
دیکھو تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی نہ کسی کے ذمہ تھا ساخت کر دیا گیا، البتہ اصل تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساخت کر دیا گیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ اور ابن ربیعہ نے جو بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ بس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ ہر چیز چھوڑ دی ہے۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں۔ ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کبھی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب دیا، کہا یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر آسیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کی کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ پڑھی گئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، انہوں نے پوچھا، حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا، حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منع روانہ ہو جائیں، تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکے۔ فجر کا وقت ہوا تو آسیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منع کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماریں۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا، اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے، آخر میں دریافت فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دیں، میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے۔ گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے، اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ منع کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بعد بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی، جمرات کی یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منع کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔